ناظرین، مکی زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال میں سے غالباً چوتھے یا 5ویں سال کے درمیانی سا چل رہا ہے۔ دعوت دین مکے کے اندر اپنے مضبوط قدم جمانے کو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان مضبوط قدموں کو ہلانے کے لیے مشرکین مکہ نے اپنے حربے استعمال کرنا شروع کر دی۔ طرح طرح کی کوششیں کرتے، جیسا گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ کبھی ہنسی مذاق کرتے جو ان لوگوں کا جو اسلام قبول کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں غلط پروپیگنڈا کیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے لوگوں کو روک دیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بات سناتے تو وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو نئے قصے کہانیاں سنا دیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ دیتے، کبھی مجنون کہہ دیتے، کبھی کچھ کہہ دیتے۔ اس طرح ہر قسم کے حربے ان لوگوں نے استعمال کیے، لیکن سب سے خطرناک داؤ جو مشرکین مکہ نے ڈالی وہ اسلام کے ماننے والوں کو ہلانے کے لیے، لیکن قسم اللہ کی ہے جتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اتنا مضبوط ایمان کا ثبوت ان صحابہ نے خود مشرکین مکہ کو ان کے منہ پر دے دیا اور بتا دیا دنیا کو کہ اسلام کے ماننے والے جو حقیقی صحابہ کی جماعت ہے وہ جب ایمان قبول کر چکے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی بڑھتی چلی جاتی ان کے مصیبتوں کی وجہ سے، ان کی ایمان کی تازگی میں وہ بڑھاوا کر لیتے ان مصیبتوں اور آزمائشوں کو دیکھ کر، اور ایسی مثالیں دنیا کے سامنے رکھی، شاید قیامت کی تاریخ تک ایسی کوئی مثال انسان بیان نہ کر سکے۔ ظلم و ستم کا جو سو دور شروع کیا صحابہ کے اوپر، مکی زندگی کا غالباً 5واں یا 6 سال کا دور ہے۔ عزیزان ملت، سب سے پہلا ظلم و ستم کا کام جو شروع کیا گیا وہ ان لوگوں کو پر کیا گیا جو غلام تھے، جو کنیز تھے، عورتوں پر بھی کیا گیا اور مردوں پر بھی کیا گیا۔ اس میں سرفیری جس شخص کا نام ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں اذان دینے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے آقا کو جب پتا چلا کہ غلام اسلام قبول کر چکا ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر ہیں، غلاموں کو نیچی نظر سے دیکھا جاتا اور آقا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو وہ سمجھنے لگے کہ آقا کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اپنا چکا ہے تو آخر یہ غلام کس سوچ کی طرف جا رہا ہے۔ بڑی تکلیف ان کے آقا کو ہی، بڑی ہی جو سو بے عزتی اپنے آپ کی محسوس کرنے لگے، اور اتنا غصہ آیا کہ ہے غلام میرا اور میرے باپ دادا کے دین کو ٹھکرا کر ایک نئے دین کی طرف چلا گیا جو ان کے قریب نیا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ کا جو دین اسلام ہے وہ اسی وقت سے زمین پر ہے جب سے آدم علیہ السلام نے قدم رکھا۔ ہاں، شریعتیں بدلتی گئی، طور طریقے عبادت کے کچھ تبدیل ہوئے، لیکن بنیادی اصول جو اسلام کا ہے وہ ازل سے لے کے آج تک اور قیامت تک وہی رہے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا ہے، وہ قوم کے پاس جاتا اور اس رسول اس قوم کو ایک ہی بات کی دعوت دیتا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی بت پرستی، یہ تمام چیزوں کو، کفر کو چھوڑ دو۔ یہ پیغام آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ہر پیغمبر کا رہا، یہی بنیادی اصول اسلام کا رہا۔ شریعت میں دیگر طور طریقوں میں تبدیلی آئی، لوگوں کے فطری مزاج کے حساب سے ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ کے من سے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، لیکن بنیادی اصول تو توحید اسی مذہب کا رہا ہے۔ عزیزان ملت، اس توحید کو مٹانے کے لیے مشرکین مکہ اپنی ہر جو سو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے آقا کو جب پتا چلا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک دوسرے دین میں اپنا چکا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہی دنوں سے ہمارے پاس ایک دین پیش کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے تو ان کے پاس چلا گیا، یہاں تک کہ اتنا غصہ آتا کہ کھجور کی بٹی ہوئی رسی کو حضرت بلال کے گلے میں ڈال دیتے اور ڈال کر چھوٹے نوجوان بچوں کو بلاتے اور کہتے کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جو سو مکہ کی پہاڑیوں پر لے کے چلے جانا۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں کھینچا جاتا جیسے جانوروں کو کھینچا جاتا، سبحان اللہ، اور لے جا کر انہیں تپتی دھوپ میں کھڑا دیتے اور کبھی کبھی تپتی دھوپ میں لٹا دیتے، اور ان کا آقا ان سے کہتا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا چکا ہے اس دین کو چھوڑ دے اور باپ دادا کے دین پر پلٹ کر آ جا۔ لیکن عزیزان ملت، کمزور ہونے کے باوجود، غلام ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود، آقا کے پریشر میں ہونے کے باوجود بھی حضرت بلال کی زبان سے صرف ایک ہی بات نکلتی، احد احد
अहद, कुल हुवल्लाहु अहद में जो अहद है कि वो एक ही अल्लाह है, ये 360 पत्थर को मैं नहीं मानता, ना हबल को मानता, ना लात को मानता, ना उज्जा को मानता, ना मनात को मानता, सिर्फ और सिर्फ एक अहद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसकी इबादत करने वाला हूं। इतनी तकलीफें देते, यहां तक कि ये बात कोई एक दिन की नहीं थी, कोई 2 दिन की नहीं थी, सिलसिलेवार हुए तकलीफों का दौर हज़रत बिलाल पे चलता रहा। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दोस्त, वो खास दोस्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बार बार हजरत बिलाल की इन तकलीफों को देखते रहे, उनसे सहा ना गया, उनसे रहा ना गया कि एक मुसलमान गुलाम को ऐसी जो सो अजियतें दी जा रही, ऐसी परेशानी जा रही, और उसका खता क्या है? उसकी खता उन मुशरिकीन के करीब ये है कि इसने एक अल्लाह के अकेले होने का दावा कर दिया है। बस अबू बकर सिद्दीक को देखा ना गया, वो गए हजरत बिलाल के जो आका के पास, मुंह चाहिए उसको कीमत दे दी और कीमत दे के हजरत बिलाल को खरीद लिया और हजरत बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत, इस्लाम में जब लोग मुनज़्ज़म जम जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुलामियों से आजाद कर दिया, यहां तक कि आजादाना जिंदगी हजरत बिलाल गुजारने लगे। जिंदगी में अगर हमारे मुश्किलात आती हैं, अगर परेशानी आती हैं, अगर आजमाइश आती है, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है कि अल्लाह किसी कौम पर, किसी शख्स पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे और आपके अंदर जितनी परेशानी बर्दाश्त करने का मादा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शख्स को और कौम को वैसी परेशानी में मुब्तला करता है। शायद मैं और आप वो तकलीफ जो हज़रत बिलाल पर गुजरी, हम वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, शायद हमारा ईमान उस लेवल का नहीं, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत वो मिसाल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जो आपके सामने दी गई कि जिनको आजमाइशों में 2-4 किया गया, शायद वो बिलाल ही हो सकते थे उन आजमाइशों को झेलने वाले। सिलसिला चलता गया, यहाँ के मर्दों में औरतों को भी टारगेट किया गया। ज़न्नीरा नाम से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खातून थी जो कनीज थी, उसके आका को जब पता चला कि उसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है, हजरत ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना मारते। अज़ीज़ान मिल्लत, पूरी इंसानियत जानती है कि औरत फिजिकली कमज़ोर होती है मर्द के मुकाबले में, लेकिन जब अजियतें उन पर बढ़ा दी गई, जब तकलीफ़ें ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला पे बढ़ा दी गई, तो अज़ीज़ान मिल्लत के तफसीर की किताबों में, सीरत की किताबों में लिखने वालों ने लिखा कि एक दिन के लिए ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला की आंखों की बीनाई चली गई। यहां तक कि जब वो आंखों से नहीं देख सकती थी, उस सदमे में, उस तकलीफ को नहीं सहकर आंखों की बीनाई चली गई, तो उसके आका ने, उसको मारने वाले ने कहा कि देख ज़न्नीरा, तुझ पर हमारे बुतों की लानत पड़ी है, तूने हमारे बुतों की परस्ती से इनकार कर दिया, देख तुझ पर मार पड़ी है, तेरी आंखों की बीनाई चलेगी। लेकिन ईमान की ऐसी कैफियत का ऐलान ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ये बात नहीं है कि तुम्हारे बुतों की परस्ती छोड़ने की वजह से मामला हुआ। सुनो, ये मेरे रब अल्लाह ताला की तरफ से मेरी आजमाइश है, और अगर मेरा रब चाह ले तो मेरी आंखों की बीनाई जरूर वापस आ जाएगी। ये ईमान इस कैफियत के साथ उस मक्के की वादी में उन मुशरिकीन मक्का के जालिम सरदारों के सामने एक ऐसा नारा लगाया ज़न्नीरा ने, तारीख में देखने वालों ने देखा, वो हाथों से मारने वालों ने देखा कि दूसरा ही दिन था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला की आंखों की बीनाई उसको वापस लौटा दी। जब वो आ गई उनकी आंखों की बीनाई, तो मुशरिकीन मक्का के सामने एक ऐसी दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वाहदहू ला शरीक होने के बारे में आ गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हकीकी खुदा होने के बारे में आ गई। लेकिन उसके बावजूद मुशरिकीन मक्का अपने बाप दादा के दीन से ऐसी मोहब्बत करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी नफरत करते थे, कहने वालों ने यह कहा कि ज़न्नीरा, तेरी आंखों पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत, ऐसी बातें करते, तकलीफ देते सहाबा को, जुल्म सितम का सिलसिला यहां तक के चला कि अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक नौजवान शख्स, उनकी वालिदा सुमैया रज़ियल्लाहु तआला, उनके वालिद यासिर रज़ियल्लाहु तआला, ये तीनों को घेर लिया जाता, जिसमें मक्के का एक बहुत बड़ा जाहिल सरदार अबू जहल होता, कि जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग के बाद इरशाद फरमाया, ये अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, ये जालिम शख्स, इसकी जालिमाना हरकत का अंदाजा आप इस हदीस से लगा सकते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मेरी उम्मत का, इस उम्मत का फिरौन है। वो जालिम शख्स ऐसा कि माँ को घेर लेता, बाप को घेर लेता, बेटे को घेर लेता,
ان کو تپتی دوپہر کی دھوپ میں ٹھہرا دیتا، تپا دیتا، گرمی سے جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا، گرمی کو برداشت نہ کر سکتے۔ عرب کا دستور تھا عزیزان ملت کے دوپہر کے وقت وہ اپنے گھروں کے باہر نہیں نکلتے تھے، اس وجہ سے کہ اس دھوپ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی اگر آپ کو حج یا عمرہ جانے کا جو سو اگر اتفاق ہو، وہ اگر آپ اے سی ہوٹل یا جو سو کوئی جگہ چھوڑ کر آپ نکل جائیں، مکے کی پہاڑ کی گرمی آپ دوپہر کے وقت میں آج بھی شاید برداشت نہ کر سکیں۔ یہ عمار رضی اللہ عنہ ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایسے ظلم و ستم کے جو سو گھیرے میں ڈال دیا گیا کہ تپتی دھوپ میں ٹھہرا دیا گیا، مار پیٹ کرتی جاتی، یہاں تک کہ عمار رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں جن کا نام یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جو سو بوڑھے شخص تھے، کمزوری کے اندر تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے جو سو ان مصیبتوں کو جو ان کے اوپر دی جا رہی تھی برداشت نہ سکے، اور نہ برداشت کرنے کی وجہ سے ان کا انہی تکلیفوں میں انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مذاق کی بات نہیں، کوئی فلم کی سٹوری نہیں بتائی جا رہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے وہ واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ جو ظلم و ستم صحابہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے مکی زندگی کے 5ویں یا 6ویں یا 4 سے 6ویں سال کے درمیان ہو رہا تھا، اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ حالات کو جان لیجیے عزیزان ملت، یہ قربانیاں صحابہ کی صرف اسی وجہ سے تھی کہ مجھ تک اور آپ تک دین اسلام پہنچ دے۔ ہم یہاں اے سی میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی کہ آج یہ اسلام کی باتیں میں اگر آپ کو سنا سکتا ہوں تو ان کی قربانیاں جو تھی، ان قربانیوں کو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ وہ باتیں جو آپ کے گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے سن رہے ہیں تو عزیزان ملت، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ آل یاسر کی قربانیاں ہیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اور وہیں انتقال ہو گیا۔